أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا نعمة ربي
صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والوں میں ہو. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو. اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا. کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، بدیع الزمان وبدر الظلام، امیر الانام وماء الغمام، دعاء الخلیل وبرء العلیل، وهدي السبيل لدار السلام، وهدي السبيل لدار السلام. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، احباک ربی احباک ربی فصلى عليك الصلاة وأزكى السلام. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل رحمة للأنام، ويا مرسل رحمة للأنام. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مداح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مداح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی ہمارے خالد محمود صاحب، بہت اچھے ماشاءاللہ، پہلی بار ہماری شان رمضان کی ٹرانسمیشن میں آئے۔ جی وسیع بھائی۔ عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں، تم سے کیا تم خود ہی سمجھتے ہو، یا مولا 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 مولا
دو مولا میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا پیاسی لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا نور کی بارش میں نور کی بارش میں جھیگتا سا دریا آیا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا تیرے در پہ جھکا ہوں بنا ہوں مٹا ہوں مرمت مقدر کی کر دو مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا دراڑے ہیں ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا اب جو تم نے ٹھکرایا تو سنبھل نہ پاؤں گا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی کس گرد سفر میں گم ہے کس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربا صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربا یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے بلکہ یوں کہتے ہیں مل کر ہم سب تیرے دیوانے ہم
ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن صلی اللہ، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھومر، تیرے نور قدم کا دھومر، اس دھون کی رعنائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم بھی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار۔ خوبصورت خیال پیش کر رہا ہوں، کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہاں فرحات شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا ان سب سے سب یہ ممکن ہے، مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، 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 صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے میرے سامعین و ناظرین، آپ کو پتہ ہے میں بات کرنے سے پہلے ایک عرض کرتا ہوں، یہ سوچ کے کہ شاید ہو سکتا ہے اس وقت میری بات کو کوئی پہلی بار سن رہا ہو۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ابھی اللہ کی بات کرنے لگا ہوں، اور میں وہ بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے جو بات میں نے اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے سنی، یہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کی بات کو توجہ سے سنتا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو اپنی رحمت میں گھیر لیتے ہیں، اور اس کی طلب کی وجہ سے اللہ اس بات کی نورانیت کو اس کے دل میں اتار دیتے ہیں، پھر عمل کی توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں سنتا وہ محروم رہ جاتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ تو تھوڑی سی توجہ سے سننا کہ یہ بات میں اس وقت آپ کے سامنے اللہ کی کر رہا ہوں، انتہائی قیمتی بات ہے، غور سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج الوداع فرما رہے تھے تو جب آپ عرفہ سے واپس ہوئے اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت اتری۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہود کا ایک وفد حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، اگر یہ آیت ہم پر اترتی، یہ ایسی عظیم الشان و عالی شان آیت ہے، اگر یہ ہم پر اترتی اس دن ہم عید مناتے، اس دن ہم عید مناتے، کہ اللہ نے اس آیت میں جو آپ کے نبی سے وعدہ فرمایا ہے وہ تو ہمارے 70,000 نبیوں سے نہیں فرمایا اس آیت میں۔ کیوں؟ علماء کرام کیسے سمجھاتے ہیں ہم کو اس کو، اب اس کو آپ غور سے سننا۔ الیوم، آج، میرے نبی آج ہم کچھ ایسا کرنے لگے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں کیا، یعنی اولین و آخرین جو آئے ہیں پیچھے، آج جو ہونے والا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے، مبارک ہو آپ کی امت کو، آج ہم کچھ ایسا کرنے والے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آج ہمارے احکامات، ہمارا دین اپنے کمال کو پہنچنے والا ہے، ہم اس کو کامل کر رہے ہیں۔ آج آپ کی امت پر تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت کا نچوڑ جو ہے میرے حبیب، آج ہم آپ کو مرحمت فرما رہے ہیں۔ آج کے بعد کوئی ایسا حکم، کوئی دین، کوئی مینڈیٹ، کوئی فلسفی زمین پر نہیں اترے گی جو آپ کے احکامات سے بہتر ہو انسانوں کے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ دین ہمارا ہے جو ہم آپ کو مرحمت فرما رہے ہیں۔ آگے کی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میری بہنوں اور بھائیوں، غور سے سننا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج ہم جتنی بھی نعمتیں انسان چاہتے ہیں، آج ہم ان تمام نعمتوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو دینے والے ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں ہیں کہ امن و امان، یہ ہم سب کیا کیا نعمتیں چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں امن ہو جہاں ہم رہیں۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی، میرے بچوں کی زندگی امن و امان سے گزرے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی میں خواہش رکھتا ہوں دل کے اندر۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں، میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کریں، میں چاہتا ہوں میرے بچے میرے فرما بردار ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیوی میری وفادار ہو، بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرنے والا ہو، مجھ پر شفقت کرنے والا ہو۔ بچوں کی خواہش کیا ہے کہ ماں باپ صحیح تربیت کرنے والے ہوں، ماں باپ کی خواہش کیا ہے کہ بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں۔ میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک لمبی عمر ملے جس میں بیماریاں نہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا مجھ کو زیادہ پڑے، میں چاہتا ہوں میرے رزق میں برکت ہو، میں چاہتا ہوں میرے پاس گھر بھی ہو اور سواری بھی ہو اور تن ڈھانپنے کو کپڑے بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا حکمران جو ہو وہ ایک شفیق اور رحیم حکمران ہو، میں چاہتا ہوں میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس میں مال سخیوں کے پاس ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ایک ایسے معاشرے کے اندر رہوں جہاں قتل و غارت نہ ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، اور یہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری نعمتیں میں آپ کی امت کو دینے والا ہوں، یہ ساری نعمتیں میں آپ کی امت کو دینے والا ہوں، لیکن میری ایک شرط بھی ہے۔
وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ان سے کہیں میری رضا اسلام میں ہے، ان سے کہیں کہ اپنی زندگیاں جب ختم کر کے میرے پاس آئیں تو آپ کی زندگی میرے پاس لائیں، ان سے کہیں کہ یہ آپ کی زندگی کو دنیا میں اپنائیں، ان سے کہیں کہ یہ آپ کے طریقہ کار پر چلیں، آپ کی عبادات پر چلیں، آپ کے اخلاقیات پر چلیں، آپ کے معاملات پر چلیں، آپ کی معاشرت کو سینے سے لگائیں، آپ کی سنت سے محبت کریں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، ہم ان کو اونچا کر دیں گے۔ اچھا یہ صرف کوئی ایک قرآن میں کہانیاں تو ہیں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو لا ریب فی، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی توڑ جوڑ موڑ تو ہے نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو صرف 1.25 لاکھ صحابہ تھے دنیا کے اندر، اور مدینے کا حال کیا تھا؟ آج جو ہم کہتے ہیں نا اکانومی اکانومی اکانومی، مدینے کا حال یہ تھا، مدینے کا حال یہ تھا کہ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ چکھا نہیں تھا۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہیں تھا، ارد گرد کے گھروں میں بھی یہی صورتحال تھی کہ اگر ارد گرد کے گھروں میں بہتر صورتحال ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ بھیجتے۔ ان کے تو دل کی خواہش یہ تھی کہ ہم بھوکے مر جائیں، ہاں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہمیں بھوک لگتی رہے، ان کو مل جائے سب کچھ۔ تو وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج ویسٹ آپ کو 3rd ورلڈ کنٹری کہتی ہے کہ تم لوگ بھوکے ننگے ہو سارے۔ انہوں نے کہا ہے جس کے پاس پیسے کم ہوں وہ 3rd ورلڈ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدینے سے بہتر معاشرہ کوئی تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے؟ وہاں پر اس سے بہتر کوئی معاشرہ تھا یا اس سے بہتر کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے؟ وہاں پر تو کھانے کو تھا ہی کچھ نہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج اگر مدینہ ویسا ہوتا تو کیا ویسٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس کو 3rd ورلڈ بولے؟ اس کو اجازت نہیں ہے۔ پیسے سے اور مال سے اور شہرت سے معاشرے نہیں بنتے، معاشرے تو اخلاقیات سے بنتے ہیں، انسان اخلاقیات سے بنتے ہیں۔ سمجھے نا میرے دوستو؟ تو آج اگر مسلمان پریشان ہے، آج اگر مسلمان پریشان ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دین اسلام نہیں ہے، ورنہ اللہ کا تو وعدہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں سب کچھ دے دوں گا آپ کی امت کو، ان کو آسمان سے بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اور آج اگر ہم پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھنا، دین اسلام دنیا میں خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ یہ جتنا زندگی میں ہوگا اتنی زندگی خوبصورت ہوگی، یہ جتنا زندگی میں کم ہوگا اتنی زندگی بے چین اور بدحواس ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو سب ایک ارادہ کرتے ہیں، میں وعدے کو نہیں کہتا، میں ارادے کو کہتا ہوں۔ چلو ہم سب ایک ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ تیرا نبی ہمیں کیسی زندگی گزارنے چاہتا ہے، کہ ہم کیسی زندگی گزاریں، ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، سب بولو آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ سکوں، کوئی وظیفہ بتائیے میرے عزیز دوست۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسنون وظائف میں سے ہے یا قدوس، اے مقدس ذات، یا قدوس 100 دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ 100 دفعہ پڑھیں، اللہ توفیق دے گا، ایک نیک زندگی گزارنے کی توفیق دے گا۔ آفس میں عموماً میرے آفیسرز مجھ سے اچھا رویہ نہیں رکھتے، کیا کروں کہ ان کی نظروں میں میری عزت ہو۔ یا قہار، یعنی اے غلبے والے، یا قہار، اگر ہو سکے تو 100 دفعہ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ آپ کو بہت عزت دے گا۔ ایک اور آپ کو بتاتا ہوں مسنون، کہ یا معزو 41 دفعہ جمعے کے دن جو مغرب کی نماز کے بعد یا معزو پڑھے گا، اللہ اس کو اتنی عزت دے گا کہ وہ لوگ اس کا نام سن کے
दांतों में उंगलियां देंगे या मुइज़्ज़ु, ये दो हैं। फिर तीसरा, बच्चे सोते हुए डर जाते हैं, क्या करना चाहिए रात को सोते वक्त की ये दुआ, अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूतु व अहया, ये मसनून दुआ है, इसको ना छोड़ें। और जब कोई काम करने लगता हूं तो तरह तरह के अंदेशे लाहक हो जाते हैं, किस तरह निजात हासिल करूं? दो इसके तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तो अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये चलते फिरते का एक इस्तिखारा है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये एक तो ये पढ़िए। दूसरा, हर नमाज के बाद एक दफा वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 97 है। बहुत तंगदस्ती है, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहता हूँ, कोई वजीफा बता दें, ऐसा बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा, लेकिन इसकी बाकायदगी करना कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए, आपकी 5 बेटियां हैं, कुछ मैं माल लाया हूं इनको देने के लिए। इब्न मसूद दुनिया से जा रहे थे, फरमाया नहीं नहीं, मैंने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में एक दफा भी दिन में सूरह वाक़िया पढ़ी जाए उसमें तंगदस्ती नहीं होती। मैंने अपनी 5 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखा दी है। सूरह वाक़िया का एहतमाम करें अपने घर में, इंशाअल्लाह कभी तंगदस्ती नहीं होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।